شہر کے مختلف علاقوں میں پانی بند، کل بھی ملنے کی امید نہیں۔ دھابی جی پر 1.5 ماہ میں 17واں بریک ڈاؤن، 2 لائنیں متاثر۔ شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال سینٹرل سمیت مختلف علاقے متاثر۔ لائن نمبر 5 2 مقامات سے متاثر ہوئی، مرمت میں 36 گھنٹے لگیں گے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بریک ڈاؤن میں اندرونی کیبل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ چلتی لفٹ میں آپریٹر کی بچے سے جنسی زیادتی، بچے کے والد اور چچا کی لفٹ آپریٹر کو تیل چھڑک کر زندہ جلانے کی کوشش، سیکیورٹی گارڈ نے آپریٹر کو بچایا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعہ سول اسپتال کے آپریشن تھیٹر کمپلیکس میں پیش آیا۔ کمپلیکس میں کام کرنے والے افراد نجی ادارے کے ملازم ہیں۔ ریکارڈ کی عدم فراہمی پر 8 NGOs بلیک لسٹ، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رجسٹریشن اور لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت NGOs کو فنڈز فراہم کیے، NGOs نے اخراجات کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ 2 تنظیموں کا غریب خواتین سے سود لینے کا بھی اعتراف۔ کراچی کی 59 انتہائی مخدوش عمارتوں میں سے 29 کو خالی کرا لیا گیا۔ کمشنر کراچی کسی بڑے حادثے سے قبل دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرانے کے لیے پرعزم۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا تمام خطرناک عمارتوں کا سروے کرانے کا حکم، ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے پر زور دیا۔ خالی کرائی گئی عمارتوں کے مکینوں کو 3 ماہ کا کرایہ دینے کا بھی وعدہ۔ کراچی میں کس علاقے میں کتنی خطرناک عمارتیں، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے مختلف سب ڈویژنز کے 4 افسران مقرر۔ کمشنر کراچی نے عمران الحق، کون عباس، عمران سولنگی، عیسیٰ علیجو کو ٹاسک سونپ دیا۔ 4 افسران ڈپٹی کمشنر جنوبی کے ماتحت کام کریں گے۔ خستہ حال عمارتوں کا ڈیٹا کو ٹول باکس ایپ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ افسران کو بروقت مؤثر اور جامع سروے کی ہدایت۔ پڑوسی ہو تو ایسا جو ضرورت کے وقت کام آئے، لیاری میں عمارت گرنے کے بعد متاثرہ خاندان دربدر۔ شہری نے اپنی عمارت کے 4 فلیٹ بلا معاوضہ متاثرین کو دے دیے، ایڈوانس لیا نہ کرایہ۔ بجلی کی کئی گھنٹے بندش، شہری سیخ پا، شارع فیصل پر مختلف علاقوں کے رہائشی سراپا احتجاج، ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، مظاہرین کا بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے مفت پنک سکوٹی کا اعلان، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کراچی میں الیکٹرک بسیں اور ٹیکسیاں لانے کی خوش خبری بھی سنا دی۔ شہر قائد میں ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا عزم بھی دہرایا۔ BRT یلو لائن منصوبے پر جاری کام کا جائزہ لیا، بولے ماحول دوست ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے۔ کراچی میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ اس وقت ریڈ لائن BRT میں ہمیں چیلنجز جو ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے اور کوریڈور پہ کام ایک مرتبہ پھر تیزی سے چل رہا ہے۔ ہم اگست میں انشاءاللہ تعالی ڈبل ڈیکر بسز کراچی شہر میں لے کر آئیں۔ اگست کے فرسٹ ویک میں ہم پنک EV اسکوٹرز سندھ کی خواتین بیٹیوں کو فری آف کاسٹ دینے جا رہے ہیں۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے۔ میوزک ٹیچرز کا پریس کلب کے باہر گیت گا کر انوکھا احتجاج، جوائننگ نہ ملنے کے خلاف ساز و سامان کے ساتھ گنگناتے رہے، مظاہرین نے شکوہ کیا۔ 2 سال سے IBA ٹیسٹ پاس ٹیچرز دھکے کھا رہے ہیں، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں ڈرائیونگ سکول کا افتتاح، وزیر داخلہ ضیاء النجار نے سکول کا افتتاح کیا۔ IG سندھ غلام نبی میمن، کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی شرکت، MNA آصف موسیٰ، ایڈیشنل IG ٹریفک اقبال دارا اور دیگر بھی شریک۔ ٹریننگ سینٹر پہنچنے پر وزیر داخلہ ضیاء النجار کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کراچی میں ڈاکو راج، صحافی بھی عدم تحفظ کا شکار، ڈاکو سٹی 21 کی ٹیم سے موبائل فون چھین کر فرار۔ ڈاکوؤں نے رپورٹر احسن عباسی، کیمرامین سجاد اور ڈرائیور سے موبائل فون چھینے۔ ڈاکوؤں نے سائٹ سپر ہائی وے پر 4 مختلف وارداتیں کی۔ محکمہ صحت کی 30.5 کروڑ روپے کی ادویات غائب، ادویات ریکارڈ میں موجود، سٹاک میں نہیں۔ عید پر مریضوں کو اسپتال سے گھر بھیج دیا گیا تھا۔
عید کی چھٹیوں میں بھی ادویات کا استعمال ظاہر کیا گیا. ادویات زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ادویات چوری ہونے کا شبہ، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش. یوگنڈا کی خاتون کو معدے میں کوکین کیپسولز چھپا کر اسمگلنگ کرنا مہنگا پڑ گیا. عدالت نے نقابہ کو 7 سال قید 50,000 جرمانے کی سزا سنا دی. عدالتی حکم میں کہا گیا ملزمہ کے اعتراف کے باعث کم سزا سنائی گئی. مسافر کا کراچی کے بجائے جدہ پہنچنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. متاثرہ شہری نے نجی ایئر لائن کے خلاف درخواست دائر کر دی. سول ایویشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا. موقف اختیار کیا. سعودی امیگریشن میں دستاویزات نہ ہونے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. گریڈ 20 کے افسر تمیز الدین کھیڑو کی گریڈ 21 میں ترقی وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری. تمیز الدین کھیڑو تقرری کے منتظر تھے. چند ماہ قبل سیکرٹری ماحولیات، موسمی تبدیلیوں، ساحلی ترقی کے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا. گلشن اقبال میں 15 ایکڑ اراضی کی لیز کا تنازع. سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے خلاف کارروائی عدالتی فیصلے سے مشروط کر دی. ریونیو ڈپارٹمنٹ اور سرکاری وکیل سے جواب طلب. عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، کیا کارروائی شروع کرنے سے قبل حکومت زمین کو واپس لے سکتی ہے یا نہیں. ضلعی عدالتی کیس مینجمنٹ سسٹم میں اہم سنگ میل. میڈیکل اور فورینزک شواہد کا پلیٹ فارم عدالتی کیس مینجمنٹ سے منسلک. سندھ ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں کے لیے سرکولر جاری کر دیا. پاکستان میں ہیلتھ سروسز بہت سستی ہیں. سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو بولے پاکستانی منفرد ثقافت سینٹرل ایشیائی ممالک میں مماثلت رکھتی ہیں. ماہر سرجنز ڈاکٹرز نے عالمی سطح پر لوہا منوایا. تمام سٹیک ہولڈرز باہمی تعاون سے میڈیکل سیاحت کو فروغ دیں. سابق صدر FPCCI زبیر طفیل نے اسلامی ممالک کے شہریوں کو پاکستان میں ہیلتھ کی سہولیات حاصل کرنے کا مشورہ دیا. لوگ جو اگر یورپ یا امریکہ جا کے علاج کرائیں تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور وہ سسٹین یا افورڈ نہیں کر سکتے. اگر پاکستان میں یہی لوگ جو آئیں تو ان کو یہاں پہ علاج نسبتاً سستا بھی ہوتا ہے اور آسانی سے ان کو ٹائم بھی مل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ملک ہے، اسلامی ملک ہیں، اگر وہ یہاں پر آ کے اپنا علاج کرائیں گے تو ان کو اس میں بہت فائدہ ہوگا. جرمن قونصل جنرل کی بہترین سفارتکاری کا اعتراف. گورنر ہاؤس میں الوداعی تقریب عشائیے کا اہتمام. ترکیہ، قطر، عمان سمیت مختلف ممالک کے قونصل جنرلز کی شرکت. ڈی آئیوری کوسٹ کے اعزازی قونصل جنرل فضل کریم دادا بائی بھی پہنچے. پاکستانی روایتی کھانوں سے مہمانوں کی تواضع. ریحام خان کا پاکستان ریپبلک پارٹی بنانے کا اعلان. پارٹی کا منشور بھی جلد سامنے لانے کا اعلان. دعویٰ کیا پارٹی کسی کی آش ارباد سے نہیں بنی. پارٹی کسی کو 4 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے گی. شہر میں ہاکی کا میدان پھر سے آباد. عبدالستار ہاکی اسٹیڈیم میں سندھ بھر کے 20 اضلاع کی ٹیمیں آمنے سامنے. کراچی کے 7 اضلاع کی ٹیموں کی شرکت نے ایونٹ کو مزید دلچسپ بنا دیا. سیکرٹری سندھ ہاکی ایسوسی ایشن رمضان جمالی بولے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تعاون سے 5 سال بعد ایونٹ ممکن ہوا. اور وار فیئر کے نام سے منفرد آرٹ نمائش. مغل دور کے جنگی مناظر اور فن پارے نمایاں. فاطمہ خالد، خدیجہ اور شیما خان کے شاہکار توجہ کا مرکز. جنگ، طاقت اور تہذیب کے موضوعات پر فن پارے شامل. شائقین کی بڑی تعداد نے نمائش کو سراہا.